أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں قالوا اتجعل فیہا کہنے لگے کہ آپ اس زمین میں اس شخص کو نائب بنائیں گے من یفسد فیہا جو زمین میں فساد کرے گا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا ونحن نسبح بحمدک جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں قال اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو مجھے علم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے وعلم آدم الاسماء اور اللہ رب العزت نے آدم کو اسماء سکھائے سارے کے سارے ثم عرضهم على الملائکہ پھر فرشتوں پر ان کو پیش کیا فقال انبئونی باسماء هؤلاء اور کہا کہ بتلاؤ ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے صرف وہی چیز جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہے انک انت العلیم الحکیم اور آپ خوب جاننے والے اور خوب حکمت سے واقف ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اور کافروں اور منکروں کے سامنے چند علامات اور چند نشانیاں اپنی قدرت کی بیان کر کے ایمان والوں کے ایمان میں مزید ثابت قدمی اور کافروں اور منکروں کو دعوت توحید کا پیغام دیا تھا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ مادی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک جسم ایک روح سے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے جسم کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پانی، یہ ہوا، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے اور نفع کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت روحانی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اپنا ایک نائب دنیا میں بھیجنے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، تو چونکہ ہماری اس زمین میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے اور جنات نے زمین میں شر اور فساد انتہائی کر چکے تھے اور اللہ رب العزت کی سرکشی اور بغاوت سے حد سے گزر چکے تھے، تو فرشتوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہم آپ کی عبادت، آپ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ تسبیح کہتے ہیں کسی کو عیب سے پاک سمجھنا، تو فرشتوں کہنے لگے کہ نحن نسبح بحمدک کہ اللہ ہم آپ کو تمام عیوب سے پاک سمجھتے ہیں، تمام نقائص سے پاک سمجھتے ہیں، آپ میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، یعنی جتنی صفات کمالیہ ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہم آپ کی ہر طرح سے تعریف، حمد و ثنا اور ہر طرح سے آپ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ تو یہ مخلوق جس کو آپ پیدا کرنے والے ہیں، جس کو آپ اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجیں گے، تو یہ بھی ان لوگوں کی طرح، ان جنات کی طرح جنہوں نے پہلے تیری سرکشی اور بغاوت کی ہے، کہیں یہ مخلوق بھی آپس میں خون نہ بہائے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اے اللہ یہ آپس میں خون نہ ماریں ایک دوسرے کے، یہ آپس میں قتل و غارت گری کریں گے، یہ آپس میں جھگڑا اور فساد کریں گے۔ تو اس مخلوق جس میں جھگڑا اور فساد کا مادہ ہو، جس میں یہ امکان ہو کہ تیری بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی ہوگی، تو اس مخلوق سے بہتر ہم ہی تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھے پوجتے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حاکمانہ جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون کہ دیکھو فرشتوں مجھے زیادہ علم ہے، مجھے پتہ ہے میں اس مخلوق کو جو پیدا کر رہا ہوں اس میں راز اور حکمتیں کیا ہیں، اس میں مصالح کیا ہیں، اس میں فوائد کیا ہیں، میں زیادہ جانتا ہوں۔
میرا علم کامل ہے، میری قدرت کامل ہے، میرا علم ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، لہذا مجھے تم سے زیادہ باخبر ہے، میں بادشاہ اور شہنشاہ ہوں، لہذا تمہیں ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور تمہارے مناسب بھی نہیں ہے کہ تم ایسی بات کہو۔ اللہ رب العزت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی امتیازی شان کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے ایک امتحان کی ترتیب بنائی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، ان کے نام بھی سکھلا دیے، ان سے استعمال ہونے کا طریقہ کار بھی، ان کے خواص اور خاصیات بھی اللہ رب العزت نے بتلا دی کہ اس چیز کا یہ فائدہ اور یہ نقصان ہے، اس چیز کے یہ خواص ہیں، اس چیز کے یہ منافع اور مضرت ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کی جو انسانی فائدے کے لیے اور انسانوں کے لیے تھی، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ چیزیں سکھلا دی۔ اب یہ امتحان فرشتوں کے سامنے تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امتحان تمام فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے یہ انہیں سکھلایا تھا، لیکن چونکہ ان کے اندر فطرتاً ان چیزوں کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ وہ فطرت سے واقف نہیں تھے، ان کی فطرت اور ہے، انسانی فطرت، انسانی مزاج اور نفسیات اور ہے، تو چونکہ انسان میں حضرت آدم علیہ السلام میں ان چیزوں کی جاننے کی، معرفت کی چونکہ صلاحیت اور استعداد تھی، اس وجہ سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب کے سامنے ہی سکھلایا، لیکن چونکہ فرشتوں میں استعداد نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہ سکے۔ دیکھیے ایک مثال سے سمجھیے، اگر ایک شخص ریاضی پڑھا رہا ہو اور کچھ ایسے ہوں جن کو ریاضی سے مناسبت نہ ہو، جس کو اس میتھ سے مناسبت نہ ہو، تو جس کو مناسبت نہیں ہوگی، جس کی دلچسپی نہیں ہوگی، اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گا، اور جن کو دلچسپی ہوگی، مناسبت ہوگی، جن میں استعداد ہوگی، وہ سمجھ لیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب یہ اسماء ان کو سکھلائے، یہ ان کے خواص، ان کے فوائد اور منافع ان کو بتلائے، تو چونکہ حضرت آدم میں بحیثیت انسان ان چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، تو حضرت آدم نے ان کو سیکھ لیا، اور فرشتے اس فطرت سے چونکہ خالی تھے وہ اس کو سیکھ نہ سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے بغرض امتحان کے طور پر پوچھا، ہاں بھائی بتلاؤ کہ جس مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کو میں نے یہ علم دیا ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اس مخلوق کا صرف نقصان ہی ہے، یہ آپس میں خون ہی بہائیں گے، یہ آپس میں دنگا فساد کریں گے، یہ قتل و غارت گری ہی کریں گے، تو اس آزمائش میں، میرے اس امتحان میں تم پورا اترو، تم بھی یہ علم مجھے بتلا دو، تم بھی یہ علم مجھے بتلا دو، ان کے سامنے بتلاؤ۔ حضرت آدم کے سامنے تمام فرشتوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ چیزیں جو علم میں نے اس کو سکھایا ہے، تم بھی یہ مجھے بتلا دو تاکہ تمہاری بات سچی ہو جائے، اگر تم اپنی بات میں سچا ہونا چاہتے ہو۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو وہ عاجز آ گئے، کہنے لگے قالوا سبحانک، اے اللہ آپ ہی پاک ہیں، آپ ہی عیب سے پاک ہیں، ہر قسم کے نقائص سے آپ پاک ہیں، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے، ہمیں اتنی ہی معلومات ہے جتنی آپ نے دی ہے۔ آپ حکمت والے ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ کا علم تمام دنیا کی محیط ہے، ذرے ذرے کو محیط ہے، اور ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا علم عطائی ہے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور آپ ہی جانتے ہیں کہ اس مخلوق کو میں نے جو پیدا کیا ہے، اس مخلوق کو جو آپ نے بنایا ہے، اس کے فوائد، اس کے مسالے، اس کی حکمتیں اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ ہی علم والے ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بندے کو، آدم کو، اس زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح تمام انبیاء، پھر علماء، صلحاء، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جو بھی
اللہ کی شریعت کو نافذ کرے گا، من ينفذ فی تنفیذ الاحکام، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کا نائب ہو، فی تنفیذ الاحکام، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں، جو بھی اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرے گا، زمین پر اس کا قانون لاگو کرے گا، اسے خلافت سے تعبیر کیا جائے گا، اسے خلیفہ کہا جائے گا، کہ جو آدمی بھی، جو شخص بھی انبیاء کی صورت میں، علماء کی صورت میں، جو بھی زمین میں اللہ کا نظام قائم کرے گا، اللہ کا دیا ہوا نظام زمین پر نافذ کرے گا، تو وہ خلافت کہلائے گی اور وہ خلیفہ کہلائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی علمی فوقیت کو بھی فرشتوں پر واضح کیا کہ جس مخلوق کو میں بنانے والا ہوں اس میں میں نے خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے۔ اگر فساد کا مادہ ہے تو اس میں اصلاح کا مادہ بھی ہے، اس میں خوبیاں بھی ہیں، اس میں بلائیاں بھی ہیں، اس میں بہت سی خیر کثیر بھی ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ ان مصلحتوں کو میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔